آج 26 صفر المظفر ہے۔ 25 صفر المظفر کو 14ویں صدی کے امام سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالم شریعت واقف اسرار حقیقت پیر طریقت رہبر شریعت مخزن علم و حکمت پیکر رشد و ہدایت عارف شریعت تاجدار ولایت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین وارث الانبیاء والمرسلین سراج الفقہاء والمحدثین تاج المحققین سراج المدققین حامی سنت ماہی فتن حجت الخلف مجدد اعظم سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا 25 صفر المظفر کو عرس مبارک ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت، یہ اعلیٰ حضرت کسی مسجد کے خطیب کا نام کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ مجدد ہر صدی کے بعد ایک مجدد آتا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور قربان جائیے اعلیٰ حضرت سرکار پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، سرکار کی عطا سے، حضور سیدنا غوث اعظم کی برکت سے اعلیٰ حضرت سرکار نے امت محمدیہ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ 1000 سے زائد کتب کے رائٹر ہیں، 1000 سے زائد کتب کے رائٹر ہیں، اور کئی زبانوں پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت، آپ کا نام محمد، اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ تاریخی نام آپ کا المختار ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت، آپ ایسے صوفی بزرگ تھے، آپ کا علمی فلسفہ ہو، علم نحو ہو، منطق ہو، اصول فقہ ہو، کوئی بھی چیپٹر ہو، میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہر اس اصول کو، ہر اس فقہ کو اچھے طریقے کے ساتھ جانتے تھے۔ سب سے پہلے اور آپ کا ابتدائی واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ میرے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹی سی عمر کے اندر، بچپن کی حالت کے اندر، 4 سال کی عمر کے اندر آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ تے 4 سال نیانے نے ساڑھے منہ صاف کرنا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا، اور 6 سال کی عمر کے اندر، توجہ فرمائیے گا، 6 سال کی عمر کے اندر آپ نے ماہ ربیع الاول کے اندر قصیر علماء کرام کی جماعت کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ کس موضوع پر؟ کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ سرکار کی سیرت بیان کی آپ نے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، 8 سال کی عمر کے اندر جا کر آپ نے ایک فتوے پر نظر ثانی فرمایا۔ آپ نے ایک فتوے کی بنیاد پر آپ نے ایک فتویٰ لکھا، اور اس کے بعد ہے کہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم اور اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اب اس مقام پر جا کر، اس سٹیپ پر جانے کے بعد، اب اگلی بات سنیے، میرے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، آپ توجہ میری طرف فرمائیے گا، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے، کتنے ٹکڑے کر دے جی؟ 2 ٹکڑے کر دے، اور وہ ایک پر لکھا ہوا پائے گا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوا پائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے شہزادے نے فرمایا کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، یعنی کہ اس میں دینوں چیر دے منا ایک پاسے اللہ تے دوسرے پاسوں دا محبوب ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذہانت سے نوازا اس کا کیا کہنے. آپ توجہ فرمائیے گا، جب آپ کو پہلے دن مولوی صاحب گھر کے اندر پڑھانے آئے تو وہ کسی جگہ پر زبر کی جگہ زیر کی جگہ وہ زبر پڑھتے، لیکن سید اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے، وہ زبر پڑھاتے آپ زیر پڑھتے. یوں ہی کافی دیر تکرار چلتا رہا. آپ کے دادا جان نے دیکھا اور پوچھا کہ احمد میاں، جس طرح آپ کو استاد صاحب پڑھاتے آپ اس طرح پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے عرض کیا ابا جان، جس طرح استاد پڑھاتے میں 12 مرتبہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ الفاظ میری زبان پر چڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے دادا جان نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا دوسرا قرآن پاک لایا جائے. جب قرآن پاک لایا گیا آپ نے دیکھا کہ جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہ الفاظ بالکل ٹھیک تھے، وہ الفاظ بالکل ٹھیک تھے. تو آپ کے دادا جان نے کہا کہ احمد میاں، وہ جیڑا دن استاد پڑھاؤں سی تو پڑھتا ہی نہیں سی، تو اپنی سنائی جاتا سی. وہ کہتے کہ ابا جان میں بڑی پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور جدو مالک کی راضی نہ ہون، جدو مالک کی راضی نہ ہون کہ ساڑا یار ساڑے محبوب دا یار یہ غلط کوئی لائن پڑھ جاوے. کمال کی بات تو یہ ہے نا، عاشقوں کی نظر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ دیکھ لیں اور اگلی صدریں سنیں گے نا آپ مزید جھوم جائیں گے. اعلیٰ حضرت کے استاد فرماتے تھے کہ احمد میاں میں تمہیں سبق پڑھاتا ہوں، مجھے سبق پڑھانے کے اندر دیر ہو جاتی ہے، تم ایک مرتبہ پڑھتے ہو، دوسری مرتبہ پڑھتے ہو، تیسری مرتبہ آ کر مجھے سنا دیتے ہو. اے احمد میاں انسان ہو یا جن ہو؟ اے احمد میاں انسان ہو یا جن ہو؟ آپ توجہ فرمائیے گا. میرے امام نے کہا، امام فرماتے الحمدللہ میں انسان ہی ہوں. اب اگلے جملے سنیے، فرماتے ہاں مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے، مجھ پر خاص فضل اور کرم ہے. اب یہ مقام ہے ان کا، ابتدائی دور ہے. اب جو میں اگلی بات کروں گا نا آپ کی بھی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 4 سال کی عمر مبارک ہے. پہلے بھی کہہ چکا میں کہ 4 سال دے منڈے نے پتہ نہیں ہوتا میں کیڑی حالت وچ پھرن دیا ہاں. نہ اس کو اپنی پاکی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی ناپاکی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی شریعت کے کسی اصول کا اس کو علم ہوتا ہے. میرے امام اہل سنت مجدد دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ واقعہ سنیے اور جھوم جائیے. 4 سال کی عمر مبارک ہے، تھوڑی سی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں. جب بازار کے اندر جاتے ہیں، راستے کے اندر بازاری عورتیں وہ جا رہی تھیں. سید اعلیٰ حضرت نے فقط قمیض پہنی ہوئی تھی. آپ نے اپنی قمیض کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. صرف فقط قمیض پہنی ہوئی ہے. ان بازاری عورتوں کو آپ نے دیکھا، آپ کی نظر پڑی، نظر پڑنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی قمیض کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر دیا. جب اپنی آنکھوں کے سامنے کیا نا تو وہ بازاری عورتیں بولیں واہ جی واہ کہ لوکی تے اپنا ستر چھپاندے نے، تسی اپنی اکھاں چھپان دے ہو. لوگ تو اپنا ستر چھپاتے ہیں نا، اپنا عضو خاص اپنے شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، اور آپ اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں. قربان جائیے میرے امام کے جواب پر. سنیے امام فرماتے سب سے پہلے آنکھیں بہکتی ہیں. تو جو ہے بصرات کی سب سے پہلے گناہ کی طرف آنکھیں بہکتی ہیں، پھر اس کے بعد دل بہکتا ہے، پھر نفس بہکتا ہے. اور نہ کہ اسی پہلے اپنی اکھاں نوں سمجھا لئیے، یہ اس پاسے جان ہی نہ. یہ کون کہندے نے؟ امام. ایویں نہیں پھر خلافتہ مل جاندیاں. میرے حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیرے پیراں میرے میراں، حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک صوفی بزرگ کے خواب کے اندر تشریف لے کر آئے. انہوں نے عرض کی یا امام المتقین، یا سید الاعظم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ کے اندر عرض یہ ہے، سوال یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ حضور اس دور کے اندر آپ کا نائب کون ہے؟ اس دور کے اندر آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نائب احمد رضا ہے. احمد رضا. عرض کی حضور احمد رضا کون ہے؟ فرمایا وہ بریلی کا تاجدار احمد رضا ہے. قربان جائیے
جن کو خواب کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، انہوں نے اگلے دن کا سفر بریلی کا باندھ لیا۔ جب بریلی کی طرف چلے، جب بریلی کے اندر پہنچے نہ تھے نا، اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خدام کو فرمایا کہ تم اس طرح کرو، اوپرلے کمرے کو صاف کروا دو، اس کی صفائی کروا دو، اچھا سٹیج بنوا دو، ہمارے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ادھر سے وہ بزرگ پہنچتے ہیں نا تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے آنے کی خبر آپ کو کس نے بتا دی ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے کہ جی نہ تو انہوں نے دسیا نا کسی انہوں نے نائب ہونے انہیں سانوں دسیا ہوا، یہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے وہ نائب ہیں۔ تو پتہ اس بات پر ہمیں یہ چلتا ہے کہ ڈیوٹی سرکار غوث اعظم نے لگائی ہے ان کی۔ اور اگر ہم سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت آپ کی مزید بات کریں تو کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت فقط مولوی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے فضل سے، سرکار کے کرم سے کئی زبانوں پر دسترس حاصل کروائی، کئی زبانوں کو آپ جانتے تھے، کئی آپ علم و فنون کو سمجھتے تھے۔ ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے بہت بڑے ماسٹر جو ریاضی کے اندر ان کا ایک نام تھا، ان کا نام سر سید ضیاء تھا، ان کو ایک ریاضی کے اندر مسئلہ بن گیا۔ جب مسئلہ بنا نا، وہ بالغ ملک کا سفر اختیار کرنا چاہتے تھے، کئی جگہوں پر گئے، ان کا سوال کا حل نہ ہوا۔ قصہ مختصر انہوں نے اپنا جو سفر تھا وہ باہر کا باندھ لیا کہ میں یورپ جاؤں گا، یورپ جا کر اپنے مسئلے کو حل کروا لوں گا میں۔ ان کے ایک ساتھ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو، تم یورپ جانا چاہتے ہو، ایک بات ہماری بھی مان لو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ساڑھے پیرا کو تو ایک بار چلے جاؤ، سید اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا وہ مولوی، یہ لوگوں کا حقیرانہ انداز، وہ مولوی 4 جماعتیں پڑھے ہوتے ہیں، نہ کالج سے ان کو کوئی آشنا ہوتی ہے، نہ کوئی جانتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھے جو مرضی تو کہہ لے، کہ جا تو صحیح انہوں کو پتہ چل جائے گا۔ قصہ مختصر وہ سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، یہ واقعہ کافی طویل ہے۔ انہوں نے ایک پرچی سے سوال لکھا، حضور آپ کا وقت چاہتا ہوں، بات بڑی لمبی ہے، بات بڑی ضروری ہے، وقت دے دیجیے مجھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہمارے پاس اتنا وقت کوئی نہیں ہے، جو تمہارا سوال ہے وہ پرچی پر لکھ کر دے دو۔ آپ اس بات پر توجہ فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے پرچی پر سوال لکھ کر بھیجا، انہوں نے پڑھیا، پڑھنے کے بعد اسے پرچی دی بیک سائڈ سے لے کے جواب عطا فرما چھڑیا، اسی پرچی کے پیچھے لکھ کر جواب دے دیا۔ اب جو علی گڑھ یونیورسٹی کے سب سے ماہر استاد تھے آئے تھے، تو ذہن کے اندر یہ تھا کہ مولوی سے مسئلہ کہاں پر حل ہوگا، مولویوں کے ذہن کے اندر بات کہاں سے آئے گی، یہ فقط ان کا سوال تھا۔ جب آئے تھے منہ پر داڑھی نہ تھی، جب آئے تھے منہ پر داڑھی نہ تھی، جب گئے تھے پھر سنت رسول رکھ کر گئے تھے۔ بڑی کمزور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم اور کتنا حسین انداز ہے۔ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ ساری عطا ہے، یہ ساری عطا انہی کے کرم سے ہے۔ اگر یہ تھوڑی جی اور گال کری اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حافظے دی، پھر سنیں لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے تھے، حالانکہ آپ حافظ قرآن نہ تھے۔ اور نہ کہ میں کینوں منع کرا میرے نام میں حافظ نہ لکھا کرو، میں حافظ ہاں ہی نہیں۔ کس کو منع کرتے اعلیٰ حضرت سرکار؟ اور نہ کہ اس تو چنگی گال ہی کوئی نہیں، میں آپ حافظ بن جاؤں، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے تراویح کے اندر پڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح 30ویں دن آپ کا 30واں سپارہ تھا، ہونے کوئی 3 دن کوئی نہیں لگے، 30 دنوں کے اندر آپ نے 30 سپارے یاد نہیں کیے، 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے ایک سپارہ یاد نہیں کیا۔ آپ سارا دن پڑھتے نہیں تھے، بلکہ مغرب کے بعد افطاری کے بعد کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد عشاء کا وضو کرتے، عشاء کا وضو کرنے کے بعد جو دورانیہ ہوتا اس دورانیے کے اندر آپ قرآن پاک کا وہ سپارہ پڑھتے اور پڑھ کر مصلی پر کھڑے کو سنا دیتے۔ انہوں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت،
سیدی اعلیٰ حضرت میرے اور آپ کے امام، امام اہل سنت، یہ وہ امام ہیں تے کسے ملے دے اے مولوی دا نام محمد رضا کوئی نہیں، بلکہ 14ویں صدی دے امام دا نام محمد رضا ہے۔ اور امام کا آپ حافظہ دیکھیں کس قدر اعلیٰ حافظہ ہے، اور جے نہ ساری عمر اپنے اکھا بچا کے رکھی ہیں، ہر قسم کی بے حیائی اور ہر قسم کی اور بری باتوں سے اپنی کانوں کو محفوظ رکھا ہو، پھر جا کر بندہ اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کی محبت کی بات کریں تو سبحان اللہ، اس سے پہلے میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یقین کی بات بتاؤں گا، میں آپ سنیے اور جھوم جائیے۔ میرے امام، امام اہل سنت جب پہلی مرتبہ حج کے لیے حرمین شریفین کی زیارتوں کے لیے حاضر ہوئے، واپسی پر چونکہ جہازوں کا دور نہ تھا، اس وقت بحری جہاز آتے تھے، اور جو ان کا جو سفر تھا، جو راستہ اختیار کرتے تھے وہ سمندروں کا ہوتا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بحری جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی فیملی بھی ساتھ تھی، آپ کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت طوفان آ گیا، طوفان اتنا تھا کہ جو اس وقت جہاز چلا رہا تھا، جس کا پائلٹ تھا، اس نے بولا کہ سارے مسافر اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ ہم بچ پائیں گے، کوئی چانس نظر نہیں آ رہے، جو طوفان آ رہا ہے یہ بڑا خطرناک طوفان ہے، کوئی چانس نظر نہیں آ رہے۔ پڑھنے کو، سننے کو یہ ملا کہ بعض بندوں نے کفن باندھ لیے، بعض بندوں نے کفن باندھ لیے۔ ادھر میرا امام کیا کہہ رہا تھا؟ امام فرماتے اللہ دی قسم ہے جہاز نوں کچھ بھی نہیں ہونا، بڑی کمزور، سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر گزری، طوفان تھم گیا۔ جب گھر پہنچے نا، آپ کے والد صاحب نے فرمایا احمد میاں وہ تو ایڈی بڑی قسم چوکتی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، وہ تو نے قسم اٹھا دی ہے۔ آپ نے عرض کیا ابا جان میں سب جانتا ہوں، لیکن جب میں جہاز کے اندر سوار ہوا، جو سرکار نے دعا لکھی تھی، جو سرکار نے فرمایا جو بندہ دعا پڑھ کر سواری پر سوار ہو جائے گا اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی، اور نہ کہ مالک ادا کا کینا غلط ہو سکتا ہے، بڑی کمزور، سبحان اللہ، اور مالک ادا کا بڑا کینا غلط ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے حبیب نے فرمایا ہے، اور یہ یقین کی بات ہے۔ اسی کہہ دینا فلانا کام کر لو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، اور ساڑھے دے پیجز جو کام کرتے نہیں، کیوں؟ ہمارا جو دل ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس معاملے کے اندر کمزور ہوتا ہے۔ ارادہ، یقین ہمیشہ پختہ اور مضبوط رکھنا چاہیے، اسی کے اندر برکت، اسی کے اندر بہتری ہے۔ اور اگر سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہم مزید بات کریں، اور جب یہ میں بات کرتا ہوں تو مجھے خود بڑا لطف آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر جمعرات کو ایک وقت تھا اس طرح کا کہ آپ اپنے کمرے کے اندر تشریف لے کر جاتے، اور وہاں سے آپ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے۔ اے وہ مقام سی اینج لو لاگی انہوں دی۔ اب جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جب آپ دوسری مرتبہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، جب آپ دوسری مرتبہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نا، تو جویں انہاں پیر پائے سرکار دی بارگاہ دے وچ، عرض کیتی یا الہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پہلے تہاڈی بارگاہ 'چ بڑی باری حاضر ہوئے ہیں، بڑی باری آئے ہیں، تے تہاڈا دیدار اسی بڑی باری کیتا ہے، حضور ایتکی چاس تے تاں جی تسی سانوں جاگ دی اکھاں نہ کرا چھڈو تے، بڑی کمزور، سبحان اللہ۔ اے جاگ دی اکھاں نہ ویکھنا کوئی آسان گل کوئی نہیں، او جاگ دی اکھاں نوں ویکھن واسطے اکھاں دا صاف ہونا ضروری ہے، آنکھوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ہر بے حیائی سے، ہر برے افعال سے، ہر برے کام سے آنکھوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایویں نہیں سرکار دی بارگاہ چ عرض کر چھڈی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ کا آسی ہوں، اور یہی تمنا لے کر آیا ہوں، حضور پہلے بڑا دیدار کر لیا آپ کا، لیکن وہ خواب کی حالت کے اندر کیا ہے، حضور ایتکی چاس تے تاں ہے نا جی اپنا سونے سونا چہرہ جاگ دی اکھاں نہ وکھا چھڈو تے، جاگ دی اکھوں سے دکھا دے تو۔ کمال کی بات ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اب کیا تھا؟ نگاہیں جھکائی ہیں، دو زانوں بیٹھ گئے سرکار کی بارگاہ کے اندر، کیا کہتے ہیں؟
بس نگاہیں جھکا کر پڑھ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ادھر سے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میں عشق کے چاہ کے، محبت چاہ کے اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد میاں پریشان نہ ہو، وہ گھبرا نہیں، وہ ڈول نہیں، وہ دیکھ سرکار خرامہ خرامہ باغ سے تشریف لے کر آ رہے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں۔ پہلی رات قسمت کے اندر نہ تھا، وہ مالکہ دی دیدار پہلی قسمت نہیں سیکھا، پہلی رات بیٹھے تھے زیارت نہ ہوئی تو نہ بھی مالکہ دا بوا چھڑیا کوئی نہیں۔ دوسری رات پھر آ گئی، دوسری رات پھر سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، پھر تمنا یہی ہے، آسی کی تمنا یہ کہ کدی ہون تے محبوب دیدار کروا دیں۔ دوسری رات بھی جو قسمت کے اندر تھا وہ منظوری نہ تھی۔ اب تیسری رات آ گئی، جب تیسری رات آئی نا، ادھروں نعت کے جو اشعار تھے وہ پورے کر رہے ہیں، اس کا مقطع آپ نے لکھا تو مقطع دل ہلا دینے والا تھا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ او احمد میاں کوئی کیوں تیری پوچھے بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، او احمد میاں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احمد میاں اس مدینے کی گلی کے اندر تجھ جیسے کئی یہ دل کے اندر تمنا لیے پھرتے کہ سانو سرکار کی زیارت ہو جاوے، تو کی شے ماں ابھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے، ابھی لکھے ہی تھے، تو پھر مالکہ بھی ہے کہ ساڑھا عاشق انج اٹھ کے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ سرکار اپنے روز اقدس سے باہر تشریف لے کر آئے اور اپنا دیدار کروایا۔ جی میں سبحان اللہ بنتی سی تسی میں وفا کوئی نہیں کی تھی۔ اپنے روز اقدس سے سرکار باہر تشریف لے کر آئے اور اپنا دیدار کروایا، تو مالکہ بھی آگے لے ہوں راج راج دیدار ساڑھا کر، ہوں راج راج دیدار کر ساڑھا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور ساری عمر سرکار دی غلامی کیتی ہے، سرکار دی نوکری کیتی ہے، تو ہن مالکہ دا بھی دین دے ٹائم آ گیا سی۔ اب ہم سارے دن مزدوری کریں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، سارا دن جب شامی کار آنا میں کوئی پیسہ تھیلا لے کے ہی آنا وا، لے کے آؤ خالی ہاتھ آ جاؤ گے، لے کے آئیں گے۔ وہ پیچھے کنے ساڑھے یہی امید لا کے بیٹھے ہوندے ہیں، والد صاحب گئے یا بھائی گئے پتر گیا، کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئے گا، وہ لے کے آئے گا تو پھر ہی کارتا چولہا چلے گا، یہی امید ہوتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کو بیان کیا ہے۔ ساری زندگی کہتے ہیں وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نقش سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ سرکار کی شان بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم عشق دیکھیں، محبت دیکھیں۔ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے بھائی نے عرض کی کہ بھائی جی ہمارے جو استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میری شان کے اندر کوئی شعر لکھیں، اور نہ کہ اے زبان دے قلم کسی غیر واسطے نہیں اٹھ سکتا، اے زبان اے قلم کسی غیر واسطے نہیں اٹھ سکتا، اے جدوں بھی اٹھے گا اے اللہ دے حبیب واسطے اٹھے گا۔ یہ تو انہی گلاں میں بھلا کیوں کر رہا ہوں، جس بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کا وقت آ گیا ہے۔ سنیے، ساری عمر مالکہ نے ڈیوٹی کی تھی، ساری عمر کی تھی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقط 2 گھنٹے سویا کرتے تھے، خوراک کیا تھی؟ 2 بسکٹ اور 1 شوربے کی پیالی کے ساتھ آپ گزارا کیا کرتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا سیدی وقت بڑا ہی نازک آ گیا ہے، قرآن کے ترجموں کے اندر تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں، آپ مہربانی فرمائیں شفقت کریں، آپ یہ بھی امت مسلمہ پر احسان کر دیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ فرما دیں۔ وہ جو 2 گھنٹے تھے سید اعلیٰ حضرت نے وہ بھی قربان کر دیے۔ انہیاں قربانیاں دین تو بعد ٹائم تے آنا سی نا کہ محبوب ہی ہن کچھ عطا کر دیں۔ ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ابھی میں بات آپ کو شروع کروں گا۔ سنیے، جب سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت قریب آیا، جب آپ کا آخری وقت قریب آیا، اس وقت ایک شامی بزرگ تھے جن کے خواب کے اندر سرکار تشریف لے کر آئے، بڑی کمزور، سبحان اللہ، ساتھ ساتھ چلتے رہے، مجھے بھی دکھ نہیں ہوگا۔
جب سرکار تشریف لے کر آئے نا خواب کے اندر، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا سیدی آج محفل بڑی گمسم ہے، بڑی خاموش محفل ہے، حضور کیا بات ہے؟ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہم احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ساری عمر مالکہ نے ڈیوٹیاں کرتے رہے، اور ساری عمر محبوب دے ہی نعرے مارتے رہے، انہاں دی نا دی مالا جپتے رہے، تے اتھے ہن بہ کے مالک انہاں دے انتظار پہ کرتے ہیں۔ جب اس شامی بزرگ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے بریلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب بریلی کے اندر پہنچے، پوچھا کہ احمد رضا کون ہے؟ بتایا کہ احمد رضا کا آج ہی انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے امام ہیں۔ ساری عمر ساری زندگی کسی کے ترانے نہیں گائے، کسی کی مدح سرائی نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ اور ایک اس کی حسین اور اعلیٰ جھلک آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کی نظروں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام امام اہل سنت اپنے پیاروں سے، اپنے مریدوں سے اور اپنے محبوں سے فرماتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو، جب میرا انتقال ہو جائے، جب تم میری میت کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہو، اس وقت میری شان کے اندر کوئی بھی شعر نہ پڑھنا، بلکہ اس وقت بھی یہ کہنا کعبہ کے بدر التجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اگرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا پتہ چل جاوے اس ٹائم بھی اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اے اپنی شان واسطے کچھ بھی نہیں چاہتا، جدو بھی چاہتا اپنے مالکاں واسطے چاہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے فتاوی رضویہ ہے، 33 جلدوں کے اندر اس کتاب کو شائع کیا گیا، اور اس کتاب کے کیا کہنے ہیں، ہر قسم کا آپ کو مسئلہ وہاں سے مل جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 سے زائد کتب لکھی ہیں، 1000 سے زائد کتب لکھی ہیں، تو ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار کو سمجھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے ہر کوئی انجدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ پہلی مرتبہ اپنے پیر کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، آپ مرید ہونے کے لیے گئے، شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آپ کو مرید بھی کیا، مرید کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا کر دی۔ ملاقات بھی پہلی سی کہ کوئی دوسری تیسری چوتھی پنجویں کوئی نہیں سی، پہلی ملاقات تھی، کیوں نہ پہلی ملاقات چینہ کو عطا کر دیتا۔ کہ نگاہ جو ہے نگاہ رحمت، اس کا بڑا ہی کمال ہوتا ہے، یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اور آخر کے اندر عرض یہ ہے کہ ہمارے لوگ بعض کہتے ہیں کہ جو سفر کا مہینہ یہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی بات کوئی نہیں، نہ کوئی سرکار کے فرمان سے واضح آئے، نہ رب کے قرآن سے واضح آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز، ایک یہ چھوٹا سا اور موٹا سا قاعدہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کوئی بھی عبث و بیکار نہیں ہو سکتی۔ مالک نے جس چیز کو بنایا وہ عبث نہیں ہے، وہ بیکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہینے کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب کا عرس ہے، حضور داتا علی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، اور سید اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، پیر پٹھان کا عرس ہے، کئی عظیم ہستیوں کا، کئی اولیوں کا، اولیاء کرام کا، اور کئی صوفیوں کا عرس مبارک ہے۔ اور یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ عاشقوں کی بولی کے اندر اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ عاشقوں کی بولی کے اندر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ماہ یہ سفر بتاتا ہے کہ اگلا مہینہ سرکار دا آ رہا ہوگا، یہ عاشقوں کی بولی ہے۔ اور یہ ایک بات ذہن کے اندر آ گئی، وقت بھی میرے خیال میں 55 منٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں 25 صفر مظفر کو حضور داتا علی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو عرس مبارک تھا، اور نہ ہی یہ میرا موضوع ہے اب اس وقت، اور یہ ان کی فقط ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بات عرض کرتا چلوں۔ حضور داتا علی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایسے صوفی بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے جو اور کسی کے اندر موجود نہ تھے، یہاں تک کہ جنہاں دیسی 11ویں کھانے ہیں، جنہاں دیسی شرینیاں کھانے ہیں،
اور جے نہ دے اسے لنگر ونڈنے ہیں، فقط ونڈتے نہیں، فقط تقسیم نہیں کرتے بلکہ کھاتے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے دور کے اندر ہوتے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ اور حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شہر لاہور کے اندر تشریف لے کر آئے، وہ بھی دور فتنوں سے خالی کوئی نہیں تھا، وہ بھی دور فتنوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اس وقت اے اللہ والے تو بڑی کمال دی گل ہے کہ جدوں بھی جتنے جاندے نے اپنے کوٹھیاں اپنے بینک بیلنس بھرتے نہیں ہیں، اپنی کاروں کا بندوبست نہیں کرتے، بلکہ سب تو پہلے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر نوں آباد کرتے ہیں۔ دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا۔ جب گھر کو تعمیر کیا، لوگوں نے کہا لو جی اے نویں مولوی صاحب آ گئے نے، انہوں نے قبلہ درست نہیں ہے۔ اپنا فرمایا ٹھیک ہے میرا قبلہ درست نہیں ہے، تم فلاں وقت فلاں ویلے فلاں ٹائم تم میرے پیچھے آ کے نماز پڑھ لینا، میں بتا دوں گا میرا قبلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا، جو اعتراض کرنے والے تھے وہ آ گئے، آپ نے جماعت کروائی۔ جماعت کروانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اور کیڑا کیڑا کہنا میرا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو جو ہے مینوں پتہ ٹائم ہو گیا وا، تو جو ہے سنیے، فرماتے کون کون کہتا کہ میرا قبلہ درست نہیں ہے؟ فرماتے جو کہتا کہ میرا قبلہ درست نہیں ہے، آپ نے وہیں پر بیٹھے کعبہ شریف دکھا دیا۔ فرمایا دسو کہڑے پاسے منہ ہے ساڑھے قبلے دا؟ اللہ کریم کی بارگاہ کے دعا جو کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت ادا